امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آج صبح لبنان پر کیا گیا اسرائیلی حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حملہ اس خاص دن ہوا جب ہم ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کے قریب ہیں۔ اسرائیلی حملے سے ایران ڈیل کے عمل میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لبنان سمیت مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ تمام فریقین کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیل کو کسی بھی خطرے کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں کہیں بھی حملے نہیں ہونے چاہیے۔ حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک طویل اور خوبصورت امن کا آغاز ہو سکتا ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر باقر کالیباف نے کہا ہے کہ بیروت حملے نے ظاہر کر دیا ہے کہ امریکہ ذمہ داریاں پوری کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایک بیان میں باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کو کھلی چھوٹ دے کر امریکہ کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکہ ذمہ داریاں پوری کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا یا عمل درآمد کی صلاحیت نہیں۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا کھیل اب پرانا ہو چکا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران کو نظر انداز یا ختم کر کے علاقائی سلامتی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ خطے کے ممالک تسلیم کر چکے ہیں کہ سلامتی، اقتصادی ترقی، علاقائی استحکام باہمی تعاون سے ممکن ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ افہام و تفہیم خطے کے تمام ممالک بشمول ایران کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ خطے کا نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تمام ممالک کی شمولیت اور اجتماعی تعاون کا متقاضی ہے۔ اسرائیل کی لبنان جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے بیروت کے جنوبی علاقے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ بیروت کی عمارت پر فضائی حملے سے 3 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ اسرائیلی حملہ جبالیہ کیمپ میں اسپتال کے نزدیک کیا گیا۔ ایرانی کمانڈر کا کہنا ہے کہ لبنانی دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی فوج کے حملے کا جواب دیا جائے گا۔ بیروت میں اسرائیلی جرائم کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اور ایرانی خبر ایجنسی فارس کے مطابق قطر کا ثالثی وفد اس وقت تہران میں موجود ہے۔ قطری ثالثوں کے ذریعے ایرانی مطالبات اور شرائط دوسرے فریقین پہنچائی جا رہی ہیں۔ ابھی تک کوئی چیز حتمی نہیں ہوئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق کسی بھی پیش رفت سے قطع نظر ایران کی شرط ہے کہ تمام مطالبات پورے کیے جائیں۔ تہران کے تمام مطالبات مان بھی لیے تو ڈیل پر دستخط ٹرمپ کے مقرر کردہ ٹائم فریم میں نہیں ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے کی بدلتی صورتحال اور ایران امریکہ مذاکراتی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ مفاہمت کی جانب پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کی امید کا اظہار کیا۔ پاکستان اور ترکی نے علاقائی صورتحال پر قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا اور اہم علاقائی پیش رفت پر مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دوسری جانب اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانب پیش رفت خوشائن قرار دی اور قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری پیش رفت خطے کے لیے مثبت اشارہ ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے بجٹ میں زرعی شعبے کے لیے اہم مراد کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکومت نے اگلے بجٹ میں زرخیز اسکیم کے تحت 7,50,000 چھوٹے کاشتکاروں کو 300 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ زرعی مشینری بشمول ٹریکٹر، کمبائن ہارویسٹر سمیت ڈیوٹی فری درآمد کے لیے 5 ارب سبسڈی کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 12 ایکڑ سے کم رقبے کے مالک کسانوں کا 1,500 روپے فی ایکڑ سبسڈی دی جائے گی۔ کھاد کی قیمت کم رکھنے کے لیے کھاد فیکٹریوں کو 20 ارب روپے کا پیکج دیا جائے گا۔ جلد خراب ہونے والی فصلوں کو محفوظ بنانے کے لیے سٹورز تعمیر کرنے کے لیے 7.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ دستاویز کے مطابق موسمی تبدیلی سے نمٹنے اور زرعی شعبے کو نقصانات سے بچانے کے لیے عالمی بینک کی مدد سے $20 کروڑ مختص کیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں زرعی ٹیوب ویلوں کے لیے 3 ارب سبسڈی دی جائے گی۔ یوریا کھاد کی قیمت کم رکھنے کے لیے 10 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعظم یوتھ بزنس اور زرعی پروگرامز کے تحت 20 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم یوتھ ایگریکلچر اینڈ بزنس قرض اسکیم کے تحت 109 ارب روپے، زرعی فائنینسنگ کی سرکاری سبسڈی کے لیے 9.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ PSDP کے تحت زراعت سے متعلقہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 4.1 بلین روپے رکھے گئے ہیں۔
معروف صنعتکار عارف حبیب کا کہنا ہے کہ حکومت کی درست معاشی ڈائریکشن دکھانے تک تو بجٹ ٹھیک ہے، لیکن حکومتی اقدامات سے کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آنے والی۔ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کر ڈالو آخری موقع میں گفتگو کرتے ہوئے عارف حبیب نے کہا کہ ٹیکس ریٹ اب بھی زیادہ ہے، سپر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ تھا لیکن اس میں صرف 2% کمی کی گئی۔ ایسے میں سرمایہ کاری کیوں آئے گی جب تک پیداواری لاگت کم نہیں ہوگی؟ ایکسپورٹ پر ٹیکس کمی کا فائدہ نہیں۔ میری نظر میں جو ہے صرف یہ گورنمنٹ کا جو پرپس تھا ایک سگنل دینا کہ ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہے، اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ کے اقدامات ٹھیک ہیں، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اقدامات سے چیزیں کوئی چینج ہو جائیں گی، مجھے نہیں لگتا ہے۔ مجھے اس لیے نہیں لگتا اگر ہم انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی نئی انویسٹمنٹ پاکستان میں کیوں آئے گی جب انرجی پرائسز ہائی ہیں، ابھی بھی ٹیکس ریٹ جو ہے وہ پھر بھی ہائی ہیں، نیچے جو ریلیف دینا تھا وہ انہوں نے ریلیف دیا ہے۔ اس سے یہ امپریشن اور سیلیبریشن ہوتی ہے کہ ہاں یہ چیزیں انہوں نے کم کی ہے۔ مطلب سپر ٹیکس تو ہم کہتے تھے پورا ختم کرو، تو پورا ختم کرنے کی جگہ صرف 2% جو ہے ختم کرنا، اور اس میں بھی جو میجر سیکٹرز ہیں وہ اس کو تو انہوں نے، اس وقت سب سے بڑا پرابلم کیا ہے لوگوں کا، یہ ہے ہمارا جو ہے نئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے، جاب اپورچونیٹیز نہیں بڑھ رہی ہیں، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے نا۔ اس میں انہوں نے کنسٹرکشن پہ جو ہے کیا ہے، لیکن کنسٹرکشن پہ بھی ایڈوانس ٹیکسز ہے جو انہوں نے کم کیا ہے، وہ ایڈوانس ٹیکسز کو جو ہے وہ کم کیا ہے۔ تو مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ کیا ان اقدامات سے فوراً جو ہے وہ کوئی انویسٹمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گی؟ تو مجھے تو جو ہے وہ اس لیے نہیں لگتا ہے کہ آپ کا مین سب سے بڑی چیز تو جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے۔ ایکسپورٹ میں بے شک وہ سیلیبریٹ کریں گے کہ بھئی ہمارا ٹیکس کم ہو گیا، تو اس سے پہلے تو ان کا مارجن چاہیے نا ان کو۔ تو ایکسپورٹ جو ہے وہ جب ایکسپورٹ کیسے جو ہے وہ زیادہ کریں گے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسے اقدام، جیسے میں صحیح ہے کہ بھئی ایکسپورٹ والوں کی ڈیمانڈ تھی اور ایکسپورٹ کو انہوں نے کافی اچھا جو ہے ان کی ڈیمانڈ کو جو ہے وہ میٹ کیا ہے، لیکن اوور آل جو ہے اگر آپ چینج کرنا چاہتے تھے تو آپ کو جو کاسٹ آف پروڈکشن، انرجی پرائسز کو جو ہے وہ نیچے لانا ڈراسٹیکلی جو ہے وہ ضروری ہے، اور آپ کو اوور آل جو ٹیکس ریٹ ہے وہ ٹیکس ریٹ جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ اچھا کم کرنا بہت ضروری ہے۔ خصوصی نشریات میں گفتگو کرتے ہوئے صنعتکار محمد علی ٹبا نے کہا کہ بجٹ سے صنعتوں کو فائدہ ہوگا، حل یہ ہے کہ خسارہ ختم کر کے آمدن بڑھائی جائے، ٹیکس دینے والی صنعتوں پر ٹیکس کم کرنے کی ضرورت ہے، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود کم کرنی ہوگی۔ بجٹ میں بڑے اچھے انہوں نے ڈیسیشنز لیے ہیں جس سے انڈسٹری کو فائدہ بھی ہوگا، اور جو بہت ساری انڈسٹریز پاکستان میں گرو نہیں کر رہی تھی، جس کا آپ نے ابھی مینشن کیا، ایویشن ہے، وہ پرائیویٹائزیشن ہوگی، عارف بھائی بیٹھے ہیں اس میں $500 ملین کی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے فار انویسٹمنٹ ٹو بگن وتھ۔ اسی طریقے سے شپنگ میں بھی پاکستان کے اندر PNSC کے پاس اپنے بہت کم ویسلز ہیں اور زیادہ تر آئل ٹینکرز ہیں ان کے پاس، اور انویسٹمنٹ اس سیکٹر میں اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ اس میں بھی GST کا پرابلم تھا کہ آپ جہاز خریدیں $50-100 ملین کا، آپ نے 18% GST دے دینی ہے اپ فرنٹ، تو وہ سارے جو کاسٹ ہیں اس کی وجہ سے وہ انڈسٹریز بالکل ہی آپ کی پھنس گئی تھی پاکستان کے اندر۔ میں سروس انڈسٹری کو بھی توجہ دینی ہوگی، مینوفیکچرنگ کو بھی دینی ہوگی، بیکاز یہ جب سیکٹر ساتھ ساتھ چلیں گے تو آپ کی جابس بھی کریٹ ہوں گی، آپ کی اکانومی بھی ایکسپینڈ ہوگی، آپ کی گروتھ میں بھی اضافہ آئے گا۔ آگے بجٹس میں بھی جو سیکٹر جس کو انہوں نے اس پر تو انہوں نے فائدہ دیا ہے، اس طرح ان کو برات دینی پڑے گی اب باقی سیکٹرز کو بھی گوئنگ فارورڈ۔ جو ایگزسٹنگ انڈسٹریز ہیں جو ٹیکس دے رہی ہے اس پہ آپ برڈن نہیں ڈال سکتے، بلکہ اس پہ آپ کو ٹیکسیشن کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج میں انڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں ہوں تو میں کوئی چیز خریدتا ہوں تو اس سے مجھے 18% سیل ٹیکس نہیں دینا تو میری کاسٹ کم ہو جاتی ہے، جو میں نفع کروں گا اس پہ بھی مجھے کوئی ٹیکسیشن نہیں دینا جو 50% کے قریب ہے، تو میں کیوں ڈاکیومنٹیشن کی طرف جاؤں گا؟ میں تو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر کی طرف جاؤں گا جہاں پہ مجھے کوئی پریشر نہیں دیا جاتا، مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھے جاتے، پر آپ نے انفلیشن پہ کنٹرول کرنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے نا، تو انٹرسٹ ریٹ تو جب ہی نیچے آئے گا جب آپ کی انفلیشن نیچے آئے گی۔ اگر آپ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ رکھیں گے تو وہی سیم پرابلم، کنزمپشن اینڈ دین فسکل ڈیفیسٹ اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ ایوری تھنگ واٹ گورنمنٹ ہیز ڈن is a right thing to do۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد جو سکسیس ہے وہ تو انشاءاللہ ٹائم کے بعد پتہ چلے گا، بٹ جو وہ پالیسی میکنگ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ پاکستان بزنس کونسل کی چیئرپرسن ڈاکٹر زیلف منیر نے بجٹ کی سمت درست قرار دی تھی، کہا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی گئی، ٹیکس دینے والے سیکٹرز بڑھانے اور ٹیکس نہ دینے والوں کو کم کرنا ہوگا۔ اس بجٹ کی جو بات
अच्छी चीज़ है वो ये है कि सिमत ठीक नज़र आ रही है कि अब स्टेबलाइजेशन से सस्टेन्ड इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ अब उनकी तवज्जो है, और जो फॉर्मल सेक्टर है उसका रोल जो है वो तस्लीम किया जा रहा है। तो इस लिहाज से ये बजट जो है मैं कहूँगी कि ये इसकी अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि जो स्टेक होल्डर्स थे सारे, उन सब के साथ कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट हुई है, और जो भी जायज़ उनकी थी परेशानियां जिनको दूर करने की ज़रूरत है वो उन्होंने सुनी भी हैं और कुछ कोशिश भी की है। और मेरे ख़्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो अब ये एक टैक्स की नई ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये जाने की बात कर रहे हैं। अब इन सब से क्या फ़ायदा होता है या क्या निकल के आता है, उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि ये जो है इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट होता है। जो भी अब नज़र आ रहा है कि डायरेक्शंस है इस तरफ, या भी इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी की बहुत ज़रूरत होती है। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर नहीं होंगे कंडीशंस तो आप उस लिक्विडिटी को कहाँ यूज़ करेंगे? इन्वायरमेंट का इशू है, पॉलिसी और इन्वायरमेंट का इशू है, और इसीलिए जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर को बढ़ाना, अनडॉक्यूमेंटेड को कम करना बहुत ज़रूरी है। मारूफ सनतकार ज़ियाद बशीर ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बचाया है, सड़कें बनाने पर तवज्जो दी गई लेकिन रेलवे को ख़त्म कर दिया गया। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में कहा कि बुनियादी चीज़ें दुरुस्त नहीं करेंगे तो दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे। हुकूमत जो कर सकती थी कर दिया, अब हमें भी परफॉर्म करना होगा। आई थिंक गवर्नमेंट जो कर सकती थी उसने कर लिया। ऑनेस्टली आई थिंक जो अभी इन्होंने अनाउंसमेंट्स किए हैं आई थिंक सब अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने कहा है। एंड जो सर्कमस्टांसेस, अगर आप देखें जो दुनिया में सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, ये जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी देखी है। इन्होंने जो नेविगेट किया है, इकॉनमी को बचाया है और उस पोजीशन में ले आए कि उसके बाद हमें ये इंसेंटिव्स इतने दे सकते हैं। आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। आई थिंक जो एक्सपोर्ट्स में इन्होंने कहा है कि सुपर टैक्स ख़त्म कर रहे हैं, अगर ये इन्होंने इस पर कायम रहे तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग। और इन्वेस्टमेंट्स पे आप बात कर रहे थे, आई थिंक आरिफ भाई और मोहम्मद अली भाई भी प्रॉब्ली एग्री करेंगे कि एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेसेस खरीदना एक और चीज़ है। जो FDI लाना फॉर अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। वुड FDI कम टुडे फॉर अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान? वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक वो नहीं आएगा। पाकिस्तान में आप देख ले जो आपके दो बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, रेल एंड पोर्ट्स। अब रेलवेज़ में आई थिंक आपके जो फ्रेट है 5% से नीचे है, और 95% रोड पे। फ्रेट इज़ हाफ द कॉस्ट ऑफ रोड। तो हमने पूरा ज़िंदगी 50 साल से हम रोड्स बनाते गए, हमने रेल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। सेकंड, पोर्ट, आपके पास डायरेक्ट पोर्ट ही नहीं है शिपिंग के लिए। तो आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर आपका पोर्ट इज़ अ फीडर पोर्ट, आप जबल अली को करते हैं, सलाला को करते हैं, कोलंबो को करते हैं, उससे आगे जाता है यूरोप, अमेरिका, आपकी शिपमेंट्स निकलती है, तो टाइम और कॉस्ट भी वेस्ट होता है। तो अगर आप बेसिक ये चीज़ों को फिक्स नहीं करेंगे, हाउ कैन यू कम्पीट विद द वर्ल्ड? अगर आपकी करेंसी अगर आप ओवर वैल्यूड रखेंगे तो इट इज़ एन इनविजिबल टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स। एज ऑफ नाउ भी आपको ओवर वैल्यूड लगता है? इट्स ओवर वैल्यूड 5% अराउंड, या 5%, बट आप एवरेज देखें पिछले 20 साल की तो 12% है। मुआशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल का कहना है कि हुकूमत ने अमरीका ईरान जंग और IMF का दबाव जहन में रखकर बजट बनाया है। अब 3 साल तक IMF से ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। ये बजट अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास और सनतकारों का बजट है। तजियाकार अम्मार हबीब ने मालियात को सबसे बड़ा मसला करार दिया। कहा जब तक NFC का मसला हल नहीं होता मालियाती मसाइल हल नहीं हो सकते। ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जो IMF का ऊपर आपका सख्ती है उसको भी रखा है जहन में, क्योंकि देखिए IMF जैसे भी है, जितना भी सख्त है, उसने आपको बेल आउट किया है। तो जो एक अच्छे रिलेशनशिप है मेरे ख़्याल में 3 साल तक हमें वो ख़राब नहीं करने चाहिए। तो इन सारे तनाजुर को देखते हुए जिस हालात में बजट बनाया मेरे ख़्याल में एक रीज़नेबल है। मेरे ख़्याल में ये हुकूमत जैसी भी है, इसके जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है, इनको सपोर्ट है इस्टेब्लिशमेंट के, तो मेरे ख़्याल में इनको बफर्स बना लेने चाहिए कि कल को एक ऐसा मौका है तो पार्शली मेरे ख्याल में 4, 4.5, 5% बढ़ना ही मेरे ख्याल में ज़रूरी है। जो तासुर इस बजट से मिल रहा है
کہ یہ ہائی مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، رچ کلاس انڈسٹریز کے لیے تو اچھا ہے، اور کچھ انڈیکیٹر تو میرے خیال میں پارلیمنٹ کے اپروول کے بغیر اوپر نہیں ہونے چاہیے. اس میں جو فسکل ڈیفیسٹ، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی وغیرہ شامل ہونا چاہیے، اور اسپیشلی سوشل انڈیکیٹر، ہیلتھ اور ایجوکیشن میں میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ پچھلے خاص طور سے پچھلے 8-9 سال میں جب سے یہ ہمارا کرائسس شروع ہوا ہے بہت پیچھے رہ گیا. پورے مسئلہ جو ہے نا ایونچولی یہ فسکل اس پہ آ جاتا ہے. اٹ از اے فسکل پرابلم. جو انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے وہ بھی فسکل پرابلم ہے، جو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی وہ بھی فسکل پرابلم ہے. اینڈ فسکل پرابلم کو آپ سالو نہیں کر سکتے جب تک آپ NFC کو سالو نہیں کر لیں. عام عوام، غریب، اینی ون، ٹھیک ہے، اس کو بجٹ سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی بھی PDL اتنا زیادہ ہے کہ اچھا خاصا جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. اچھی خاصی قیمتیں جو ہے نیچے آ گئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی، یہاں پہ لوکلی نیچے ہو جانا چاہیے تھا مگر وہ نہیں کر پا رہے کہ فسکل سپیس کو وہاں سے کور کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو ہے یہ فسکل مس مینجمنٹ ابھی بھی موجود ہے. لاز اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اگر آپ نے انفورس نہیں کرنا تو وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ یا انفورس نہیں کر سکتے یا پولیٹیکل ول نہیں ہے، واٹ ایور دیٹ از. پاکستان میں جتنی بھی سیونگ ہوتی ہے یا تو وہ گولڈ میں ہوتی ہے یا وہ پلاٹس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ جو ہے کیش میں ہوتی ہے یا ڈالر میں ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے وہ سسٹم میں پیسہ آتا ہی نہیں. جب وہ سسٹم میں پیسہ نہیں آئے گا تو ہاؤ انویسٹمنٹ کس طرح ہوگی؟ ڈومیسٹک انویسٹر وہ انویسٹ نہیں کرے گا، FDI نہیں آئے گی. فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز ایکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشنز کے مرکزی صدر پروفیسر ڈاکٹر اختیار علی نے کہا ہے کہ ملک کی جامعات شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں. وفاقی حکومت یونیورسٹیز کے لیے بجٹ میں 130 ارب روپے مختص کرے. پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی میں 200% اضافہ ہو چکا ہے لیکن جامعات کے لیے فنڈز میں اضافہ نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ رواں سال یونیورسٹیز کے لیے 66 ارب روپے مختص کیے گئے جو ناکافی ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی غریب کا درد محسوس کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے مستحق خواتین اور غریب خاندانوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. کمالیہ میں گفتگو کرتے ہوئے سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ سندھ میں مہنگے سے مہنگا علاج صرف 10 روپے کی پرچی پر ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ گلگت کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے واضح کامیابی حاصل کی ہے. سندھ کے وزیر محنت سعید غنی نے کہا ہے کہ سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا کر دے رہے ہیں جن کے مالکانہ حقوق خواتین کے پاس ہوں گے. کراچی میں آل پاکستان ویمن ورکرز کانفرنس سے خطاب میں سعید غنی نے کہا کہ ان کے ادارے میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. وقاص عالم انگاریہ کی رپورٹ دیکھیے. ہوم بیس ویمن ورکرز فیڈریشن کی جانب سے آرٹس کونسل میں آل پاکستان ویمن ورکرز کانفرنس کی گئی. کراچی سمیت ملک بھر سے ٹیکسٹائل فیکٹری ورکرز نے کانفرنس میں شرکت کی. ویمن ورکرز کی جانب سے فیکٹریوں میں ہونے والے استحصال پر مذمت کی گئی. اس موقع پر وزیر محنت سعید غنی کا کہنا تھا کہ میرے ادارے میں 20 ارب روپے سے زیادہ کی کرپشن ہوئی ہے. وزارت بچانے کے لیے اپنی تذلیل نہیں سہ سکتا. میرے ڈپارٹمنٹ میں جہاں یہ ساری لڑائی ہو رہی ہے 20 ارب روپے سے زیادہ کی کرپشن ہوئی ہے. 20 ارب روپے سے زیادہ کی. جنہوں نے کرپشن کی ہے کیا ان کا دباؤ میرے اوپر نہیں ہوگا؟ کیا آفریں نہیں ہوں گی؟ ہم آفریں نہیں قبول کر رہے ہیں، دباؤ نہیں قبول کر رہے ہیں. ان لوگوں کو سزائیں دلانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، پیسے ریکور کرنا چاہتے ہیں. عدالت نے ان لوگوں کے جو میں نے تبادلے کیے وہ کینسل کر دیے ہیں. نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل ناصر منصور نے کہا کہ لیبر کوڈ اتنا خطرناک ہے کہ آگے چل کر مزدوروں کی نسلوں کو خطرہ ہوگا. پیپلز پارٹی کی حکومت میں مزدوروں پر بوگس مقدمات بنائے گئے. پچھلے سال گورنمنٹ نے 45,000 روپیہ ریفرنس دیا تھا. یہ لاء میں ہے کہ گورنمنٹ ریفرنس دیتی ہے کہ اتنے پیسے ہوں گے. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے 45 کرو، مالکان کہہ رہے ہیں نہیں 40 سے ہم نے نہیں بڑھنا. اور انہوں نے اپنی بات منوائی. اور بدقسمتی یہ دیکھے کہ جو کمورا تھا، جو بیوروکریٹ تھا، جو چیئرمین تھا، وہ مالکان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اس میں ہوم بیس ویمن ورکرز فیڈریشن کی رہنما زہرا خان نے کہا کہ مزدوروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام قوانین کو سمجھیں. جدوجہد کا واحد راستہ احتجاج ہے. جو قانون ہم نے مل کے بنائے ہیں اس پہ اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے آخری راستہ جو ہے وہ سڑک ہے. اور وہ پھر ہم جو ہے پھر آپ کا اسمبلی کا گھیراؤ بھی کریں گے، ہم آپ کے گھر کا گھیراؤ بھی کریں گے. پھر ہمیں جو سمجھ میں آئے گا ہم اس ٹائم پہ کریں گے. تو پلیز جو قانون میں لکھے گئے یہ چیزیں ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. مقررین میں آرٹس کونسل آف پاکستان کے صدر احمد شاہ، سینئر صحافی مظہر عباس اور HRCP کے چیئرپرسن اسد بٹ سمیت خواتین رہنماؤں نے تقاریر کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاص عالم انگاریہ، جیو نیوز، کراچی.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے نے امریکہ ایران معاہدے کے دستخط کی تقریب میں چند گھنٹوں کی تاخیر کر دی ہے. دستخط کی تقریب جو ابھی ہونی تھی اب کچھ گھنٹوں بعد ہوگی، یہ کہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی حملے نے امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تقریب میں چند گھنٹوں کی تاخیر کر دی ہے. دعویٰ سامنے آیا ہے اور دستخط کی تقریب جو ابھی ہونی تھی وہ اب کچھ گھنٹے بعد ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ تازہ ترین بیان آپ سے شیئر کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کب ہوں گے. آج کی بات کی گئی تھی پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، لیکن اب یہ تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے نے امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تقریب میں چند گھنٹوں کی تاخیر کر دی ہے. دستخط کی تقریب جو ابھی ہونی تھی اب کچھ گھنٹوں بعد ہوگی، یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک کے ساتھ بہت سے مسائل اور غلط فہمیاں حل کی راہ پر گامزن ہو چکی ہیں. مذاکرات کے دائرہ کار میں قومی مفادات اور خود مختاری کے تحفظ پر تمام ریاستی اداروں کا متفقہ موقف ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سیاسی شکایات اور اختلافات کا حل جمہوری، آئینی اور پرامن ذرائع سے نکالا جانا چاہیے. پارلیمان اور سیاسی عمل ایسے مسائل کو حل کرنے کے مناسب فورمز ہیں. الیکشن کمیشن سے قبل از وقت انتخابی شیڈیول واپس لینے کا مطالبہ کر چکے سیاسی حل کے حصول کے لیے پرعزم ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ زیر التوا شکایات کے ازالے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرنے کی کوشش کریں گے. معاملات کو منصفانہ انجام تک پہنچانے کے لیے کمیشن قائم کرنے کی کوشش کریں گے. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں جاری بے چینی کشمیر کاز اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے. صورتحال دشمن عناصر بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو فائدہ اٹھانے کا غیر ضروری موقع فراہم کر رہی ہے. وہ تمام مظاہرین سے اپیل کرتے ہیں کہ احتجاج پرامن طور پر ختم کر دیں. اور آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں 7ویں روز بھی حالات معمول پر نہیں آ سکے ہیں. بازار، ٹرانسپورٹ، انٹرنیٹ سروس اور پیٹرول پمپس بند ہیں. اشیاء ضروریہ اور طبی سہولیات کی محدود دستیابی سے شہری مشکلات کا شکار ہیں. مظفر آباد، باغ، راولا کوٹ، کوٹلی اور سندھنوتی میں جزوی طور پر کاروبار بند ہے. وادی نیلم میں مجموعی طور پر معمولات زندگی بحال ہیں. تاہم بعض مقامات پر راستوں کی بندش سے آمد و رفت متاثر ہوئی ہے. میرپور میں جزوی ہڑتال کے باعث بڑے بازار بند ہیں جبکہ ضروری اشیاء کی دکانیں کھلی ہیں. میرپور میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے کوئک رسپانس ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے. وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق نون لیگ سے مشاورت نہیں کی. 4 اگست ہمارے پاس آخری تاریخ ہے جس سے پہلے انتخابات ہونے ہیں. اگر آزاد کشمیر کے انتخابات کو ملتوی کیا جاتا ہے تو وہ غیر آئینی ہوگا. آزاد کشمیر میں الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے. طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ میرپور ڈویژن، مظفر آباد ڈویژن میں حالات نارمل ہیں. صرف راولا کوٹ میں کشیدگی پائی جاتی ہے. راولا کوٹ میں جن قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے وہ باعث افسوس ہے. ایکشن کمیٹی کو حکومت آزاد کشمیر نے کالعدم قرار دیا ہے. وہ دھرنا ختم کریں. دھرنے ختم ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال کو کیسے معمول پر لا سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے جو پریس کانفرنس کے ذریعے آزاد کشمیر میں جو آئندہ ہونے والے انتخابات ہیں انہیں ملتوی کرنے کی بات کی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون سے، چاہے وہ ہماری مدر پارٹی ہے یا ہماری PMLN-AJK ہے، ان سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی. اور جہاں تک انتخابات کے انعقاد کا تعلق ہے، جو کہ الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا ہے آزاد کشمیر میں اور 27 جولائی کو پولنگ ڈے ہے، یہ کسی کی خواہش پہ یہ شیڈیول جاری نہیں ہوا. یہ آزاد کشمیر کا جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے یہ اس کے تحت انتخابات ہو رہے ہیں. اور ہمارے پاس جو آخری تاریخ ہے جس سے پہلے انتخابات ہونے ہیں وہ 4 اگست ہے، کیونکہ موجودہ اسمبلی نے 3 اگست کو حلف اٹھایا تھا اور 4 اگست سے پہلے ہر صورت یہ الیکشن ہونے ہیں. اور اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے 45 دن پہلے یہ شیڈول دیا جاتا ہے. تو لہٰذا 27 جولائی کی جو تاریخ ہے وہ آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق دی گئی ہے. اور اگر آزاد کشمیر کے انتخابات کو ملتوی کیا جاتا ہے تو وہ غیر آئینی ہوگا. T20 ورلڈ کپ میں بھارتی ویمن کرکٹ ٹیم نے پاکستانی ویمن کرکٹ ٹیم کو 64 رن سے شکست دے دی ہے. T20 ورلڈ کپ میں بھارتی ویمن کرکٹ ٹیم نے پاکستانی ویمن کرکٹ ٹیم کو 64 رن سے شکست دے دی ہے.
T20 वर्ल्ड कप में भारतीय विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम को 64 रन से शिकस्त दे दी है। अब से कुछ देर पहले एक अहम तरीन बयान सामने आया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा है कि इसराइली हमले ने अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में चंद घंटों की ताखीर कर दी है। अमरीकी टीवी के मुताबिक सदर ट्रंप का कहना है कि दस्तखत की तकरीब जो अभी होनी थी अब कुछ घंटे बाद होगी। दूसरी जानिब अमरीकी टीवी से मुंसलिक सहाफ़ी का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने उन्हें बताया है कि ईरान के साथ अगले 2 से 3 घंटों में डील मुतवक्के है। सदर ट्रंप ने कहा कि लबनान पर हमले के बाद उनकी नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि वो ये क्या कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को मजीद हमले ना करने का कहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये ताज़ा तरीन बयान। उन्होंने कहा है कि इसराइली हमले ने अमरीका ईरान मुआहदे पर मुआहदे की दस्तखत की तकरीब में चंद घंटों की ताखीर कर दी है। अमरीकी टीवी के मुताबिक सदर ट्रंप का कहना है कि दस्तखत की तकरीब जो अभी होनी थी अब कुछ घंटों बाद होगी। दूसरी जानिब अमरीकी टीवी से मुंसलिक सहाफ़ी का कहना है कि सदर ट्रंप ने उन्हें बताया है कि ईरान के साथ अगले 2 से 3 घंटों में डील मुतवक्के है। सदर ट्रंप ने कहा है कि लबनान पर हमले के बाद उनकी नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि वो ये क्या कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को मजीद हमले ना करने का कहा है। ये अहम तरीन अपडेट जिससे मुतालिक आपको आगाह करें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये ताज़ा तरीन बयान। इससे पहले जो आज उनका बयान सामने आया था उसके मुताबिक आज सुबह लबनान पर किया गया इसराइली हमला नहीं होना चाहिए था, ये कहा था उन्होंने, और कहा कि हमला उस खास दिन हुआ जब हम ईरान के साथ डील करने के करीब थे। इसराइली हमले से ईरान डील के अमल में खलल नहीं होना चाहिए। हम लबनान समेत मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए डील के बहुत करीब हैं। ये आज सुबह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम फरीक़ैन को पीछे हट जाना चाहिए। ये भी कहा था कि इसराइल को किसी भी खतरे के खिलाफ अपने दिफा का हक है। इसराइल की जानिब से लबनान में कहीं भी हमले नहीं होने चाहिए। हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। ये एक तवील और खूबसूरत अमन का आगाज़ हो सकता है, इसे ज़ाया नहीं होने दें। अभी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताज़ा तरीन बयान जारी हुआ है उनकी जानिब से उन्होंने कहा है कि इसराइली हमले ने अमरीका ईरान मुआहदे पर मुआहदे के दस्तखत की तकरीब में चंद घंटों की ताखीर कर दी है। अमरीकी टीवी के मुताबिक सदर ट्रंप का ये कहना है कि दस्तखत की तकरीब जो अभी होनी थी अब कुछ घंटों बाद होगी।